تو جی ناظرین، کرونا کے اوپر جو چائنا کے ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے، جو انہوں نے پکٹوریل پریس ریلیز جاری کی ہے، جو انہوں نے پاکستانی قوم پہ ایک احسان کیا ہے، اپنے ریسرچ اور اپنے تجربات کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آج حکومت پاکستان کو چائنا ایمبیسی نے جو جاری کیا ہے، جو ان کو دیا ہے، اس کے جو ہے اب تیسری ویڈیو پہ میں آتا ہوں۔ میں بغیر کوئی بات کیے میں ڈائریکٹ آپ تک تاکہ جو ضروری معلومات ہیں وہ پہنچا سکوں، اس پہ بات کرتا ہوں۔ کرونا وائرس مختلف حالات میں کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ یعنی کہ ابھی جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کیا گرمیوں میں یہ ختم ہوگا نہیں ہوگا یا کس طرح، تو اس بارے میں انہوں نے ایک ٹیبل اس میں بنایا ہے۔ اس ٹیبل کو پورا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، میں اس میں سے موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک اطمینان بھی ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے آنے والا موسم ہمیں اس معاملے میں کتنا ایک سپورٹ کرے گا۔ اب انہوں نے جو چارٹ بنایا وہ اس طرح کہ ہوا اور قطرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھانسی یا چھینکنے کے جو قطرے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ایروسول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ ناک کا بلغم، سیال اور انسانی ہاتھ، ماحولیاتی درجہ حرارت اور اس کی بقا کا دورانیہ، کتنے درجہ حرارت پہ وائرس کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، ہوا میں 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک، یعنی کہ اگر ٹمپریچر ٹھنڈا ہوگا، اے سی والا ہوگا یا جیسے یورپین کنٹریز میں ٹھنڈا ہے، 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ 240 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے ہوا کے اندر، یعنی کہ ایروسول کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہے اگر 25 ڈگری ہوگا تو 2 سے 30 منٹ تک اس کی بقا کا دورانیہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کہ جو ٹمپریچر بڑھتا جائے گا، آپ خود یہ ایک چارٹ ڈرا کر سکتے ہیں، ریشو نکال سکتے ہیں کہ 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ 240 منٹ زندہ رہ سکتا ہے اور 25 ڈگری ٹمپریچر پہ وہ 2 سے 30 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہو گیا ہوا کا۔ قطرے کی شکل میں جیسے آپ نے ڈراپلیٹس، آپ نے چھینکے ہو، کھانسی ہو، قطرہ کسی کے کپڑے پہ گر گیا، آپ کے کسی چیز پہ گر گیا ہے، وہ ڈراپلیٹس کی صورت میں، ڈراپس کی صورت میں کسی سرفیس کسی بھی چیز پہ اگر قطرے ہیں تو اگر 25 ڈگری ہے تو 25 ڈگری ٹمپریچر پہ وہ 24 گھنٹے تک اس کی بقا کا دورانیہ ہے۔ تیسرا ہے ناک کا بلغم۔ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اکثر ہمارے وہ اتنے ایتھکس بھی نہیں ہیں کہ کیسے ناک صاف کرنا ہے، کیا فاصلی تدابیر اختیار کرنی ہے، اس کے فلو کو، ناک کے جو بلغم ہے اس کو کیسے ضائع کرنا ہے، کیا ڈسپوز کیسے کرنا ہے، تو وہ چلو جو بھی ہیں، تو اس پہ جو ان کی ریسرچ ہے کہ ناک کا بلغم 56 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 35 منٹ تک وائرس اس میں زندہ رہ سکتا ہے، یعنی کہ گرمیاں ہمارے ملک میں 56 ڈگری سینٹی گریڈ ہو ہی گا نہیں ٹمپریچر، لیکن پلیز اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اگر ناک صاف کرنا بھی ہے تو ہمیں کیسے اس کو ڈسپوز کرنا ہے، کیسے اس دوسروں کو بچانا ہے، خود اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ایک عادت بنانی ہوگی کہ 56 ڈگری، اگر ناک کا جو بلغم ہے وہ 56 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی اس کے اندر یہ کرونا وائرس 35 منٹ جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کی بقا کا دورانیہ ہے۔ آگے ہے سیال، جسم کے جو فضلات وغیرہ ہے جسم سے، جو 175 ڈگری پہ 15 منٹ تک، 175 ڈگری پہ 15 منٹ تک کوئی بھی مایع جو ہے اس کے اندر یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ انسانی ہاتھ، اگر ٹمپریچر 20 سے 30 ڈگری تک ہو، اگر ٹمپریچر انسانی جو ہے ہاتھ جو ہم ٹچ کرتے ہیں، اگر ٹمپریچر جو ہے وہ 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، چاہے انوائرمنٹ کا ٹمپریچر ہو یا جس طرح بھی، تو وہ 5 منٹ سے کم ہے اس کی بقا کا دورانیہ۔ الحمدللہ، یعنی کہ یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور یہ بھی ہمارے گرمیوں میں مزید جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی کہ 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ پہ انسانی ہاتھ پہ یہ 5 منٹ سے کم عرصے تک اس کی بقا ہے۔ آگے جو چارٹ زیادہ لمبا ہوتا ہے، میں آپ کو شارٹ بتا دوں، بہت ساری چیزوں میں سے جو پھٹا پرانا کپڑا ہے یا غیر سیلا کپڑا ہے، اس پہ یہ 15 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ 8 گھنٹے سے کم عرصے تک یہ رہ سکتا ہے۔ اور بلیچ، کوئی بھی درجہ حرارت ہو، بلیچ پہ
5 منٹ سے کم، اگر جہاں پہ آپ بلیچ وغیرہ استعمال کرتے ہو یہ وہ، تو کوئی بھی درجہ حرارت ہوتی ہے یہ 5 منٹ سے کم عرصے تک یہ رہ سکتا ہے۔ جراثیم کش صابن کوئی بھی درجہ حرارت ہو 5 منٹ سے کم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چائنیز ڈاکٹر نے سب سے زیادہ تنبیہ کی ہے وہ ماسک کے بارے میں۔ آج کل جو ہماری مارکیٹوں میں سڑکوں پہ لوگ لے کے ریڑیوں پہ یا ایسے لٹکا کے بہت سارے ماسک بیچ رہے ہیں، سوتی کپڑے یا ریشمی کپڑے کے یا بہت سارے اس طرح کے ماسک جو میڈیکل سٹینڈرڈز پہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں چائنا کے ڈاکٹروں نے خاص تنبیہ کی۔ انہوں نے کہا کہ سوتی یا ریشمی کپڑے کا جو ماسک ہے وہ بالکل نہ استعمال کیا جائے، وہ بجائے تحفظ فراہم کرنے کے وہ الٹا وائرس کے ٹرانسفر میں مدد فراہم کرے گا، کیونکہ اس سوتی یا ریشمی وہ تحفظ نہیں کرے گا بلکہ اس میں وائرس کے سٹک ہونے اور پھر ٹرانسفر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ انہوں نے جو ماسک کا کہا ہے کہ سرجیکل ماسک استعمال کریں، جو عام اسپتالوں میں، یعنی کہ آپ جو بھی ماسک لیں وہ میڈیکل سٹور سے لیں یا آپ مناسب پیکنگ والا اور سٹینڈرڈ والا ماسک لیں، جو سرجیکل ماسک جسے کہتے ہیں وہ والا لیں، یا طبی حفاظتی ماسک جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں یا ہاسپٹلز میں یا میڈیکل فارمیسیز میں جو یوز ہوتا ہے طبی حفاظتی ماسک وہ یوز کریں، یا N95 ماسک یوز کریں، یا N95 سے ابو کیٹیگری کے جو ماسک ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ تو کون سا ماسک آپ کے لیے بہتر ہے؟ سرجیکل ماسک، طبی حفاظتی ماسک، N95 ماسک یا N95 ماسک سے ابو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوتی اور ریشمی کپڑوں کے یا دیگر اس طرح کے دیسی دیگر جو ہے غیر میڈیکل غیر طبی جو ہیں وہ ماسک بالکل استعمال نہ کریں، وہ آپ کے لیے خطرناک ہیں۔ مریضوں یا مشتبہ مریضوں کے ساتھ جسمانی رابطے سے بالکل احتیاط کرنی اور ان سے رابطے کرتے وقت حفاظتی ماسک لازماً پہننے ہیں۔ کسی بھی حالت میں کپڑے کے ماسک جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بالکل نہیں پہننے۔ روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ رکھیں۔ جب لوگوں کے درمیان آپ رہیں تو روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور سرجیکل جب آپ لوگوں میں باہر نکلیں تو 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں اور سرجیکل ماسک پہنیں۔ یہ ضروری چیزیں ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس سے اگلی ویڈیو وہ آخری ویڈیو ہو جس میں آپ کو حفاظتی پریکاشنز، ہاتھ دھونے کے جو پراپر طریقے ہیں اس میں کی سمری، اور گھر اور دفتر میں کیسے خود کو محفوظ رکھنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، اگر آپ نے سائیکل پہ گاڑی پہ جانا، دفتروں میں کیا کیا چیزیں تو کیسے حفاظتی تدابیر، اور سب سے آخر میں جو ضروری ہے کہ جو فیک نیوز ہیں وہ آپ کے جسم پہ اس بیماری کو پھیلانے کا کیا سبب بنے گی، آپ کے جسم پہ سائیکالوجیکل کیا ایفیکٹ ہوں گے۔ اگر آپ سائیکالوجیکل وار میں ہار گئے تو یہ وائرس بہت آسانی کے ساتھ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ یہ بہت ضروری معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ تفصیل میں شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ آپ اپنے اگلی ویڈیو میں دیکھیں، اور میں سارے لنکس اور یہ انفارمیشن آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، مزید آپ کو فیس بک پیج کے ڈسکرپشن بھی دے دوں گا، تو آپ کو جس کو میسج کرنا ہو یا ادھر اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے دے کے آپ یہ ساری چیزیں مجھ سے لے سکتے ہیں، میں آپ کو شیئر